اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی آج ہماری ہے حدیث نمبر 11 جس کا عنوان ہے زکوٰۃ، صلہ رحمی، مسکین اور پڑوسی کا حق۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ انس ابن مالک قالا کہا، عطا آیا رجل ایک آدمی من تمیم قبیلہ تمیم سے، الی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقالا پس کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اننی بے شک میں ذو مالن کثیرن صاحب مال ہوں، وذو اہلن صاحب عیال ہوں، ومالن و حاضراتن اور صاحب مویشی ہوں، فاخبرنی پس مجھے خبر کیجیے یا مجھے بتائیے، کیفا کس طرح، اصنعو کیا کروں، کیفا کس طرح، انفقو خرچ کروں۔ فقالا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تخرجو نکالو الزکاۃ زکوٰۃ من مالکا اپنے مال سے، فإنہا پس بے شک وہ، طہرتن پاک ہو جائے، طہرتن ہر قسم کی گندگی سے، تطہرو کا پاک کر دے گی تجھ کو، وتصلو اور ملاؤ اقرباء کا رشتہ داروں کو، وتعریفو اور پہچانو حق کو، مسکینہ مسکین کے، والحاجر والجاری اور ہمسائے کے، والسائل اور سائل کے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک آدمی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، بے شک میں صاحب مال بہت اور صاحب عیال اور صاحب مویشی بھی ہوں، پس آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنا مال خرچ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہاری ہر قسم کی گندگی کو پاک کرنے والی ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، اور مسکین کا حق پہچانو، اور سائل اور پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ اس میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک شخص آیا تھا، وہ بہت زیادہ مالدار تھا، مال تھا اس کے پاس، اور مویشی بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھے، اور وہ صاحب عیال بھی تھا۔ تو اس وقت وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا مطلب اس کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں مال کس طرح سے خرچ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے جو کہا، کس چیز کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، کہ پہلا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، پھر دوسرا اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط کرے، جوڑے، اور مسکین کا حق ادا کرے، سائل اور پڑوسی کا بھی حق ادا کرے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ مال پاک کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے مال سے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہر قسم کی گندگی سے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی حلال کمائی میں اگر کوئی حرام کمائی تھوڑی سی مکس ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ہے، وہ ہر طرح کی گندگی سے، وہ کیا ہے، حرام مال سے وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم زکوٰۃ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اقسام دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہے فرض زکوٰۃ، جو ہر سال کے بعد جو صاحب نصاب جو ہے انسان، اس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، تو ایک سال کے گزرنے کے بعد، اور یہ واجب ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پہ یہ واجب ہوگی، اگر نہیں زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو مال جو ہوتی ہے وہ تجارت کے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تجارت کے مال میں جمع شدہ پیسہ جو ہوتا ہے اس پر، سونے پر، چاندی پر اور مویشی پر جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو صاحب نصاب جو ہے، سونے چاندی کا صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر اسی مقدار میں پیسہ اس کے پاس موجود ہے، یا کوئی ایسا مال موجود ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ جمع شدہ پیسہ ہے، تو اس پر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی جائیداد وغیرہ ہے جس کی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اب جو ہے قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو ضرورت مند جو زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت مند کو سب سے پہلے ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے سب سے پہلے، لیکن کسی اور غیر کو دینے کی بجائے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو، جو والدین ہیں، فقراء مساکین ہیں، جو نزدیک ترین ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مستحق جو ہیں وہ 8 مصارف بتائے گئے ہیں جو ہیں، اس میں مسافر ہیں، عاملین ہیں، قرض دار ہیں، مسافر بھی کی صورت میں ہے۔ مسافر یہ بے شک وہ اپنے شہر میں بہت بڑا مالدار انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سفر کے لیے نکلا ہے اور اس کو کوئی چوری وغیرہ ہو گئی ہے یا اس کا مال گم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس انسان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مؤلفات القلوب ہے۔ مؤلفات القلوب کیا کہ کسی انسان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر اس کی مدد وغیرہ کی جائے جس سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں صدقات و خیرات بھی، یہ تھی فرض زکوٰۃ جو انسان کو نکالنا جو کیا ہے انسان پر فرض ہے، اور دوسرا ہے زکوٰۃ جو ہے نفلی۔ اب نفلی زکوٰۃ میں کیا آ جائے گا؟ نفلی زکوٰۃ میں جیسے صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، یعنی زکوٰۃ ایک فرض زکوٰۃ دینے کے علاوہ جو مال انسان جو خرچ کرے گا وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آ جائے گا، جس میں فقراء اور مساکین وغیرہ ضرورت مند جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ انسان کے اندر سے جو ہے روحانی گندگی کو جو وہ ہے پاک کیا جائے۔ روحانی گندگی کیا کہ انسان کے اندر مال کی محبت جو پیدا ہو جاتی ہے، جس سے انسان مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند انسان کسی بھی ضرورت مند انسان کی مدد نہیں کرتا، بلکہ وہ اس حد تک کنجوسی، اس حد تک اپنے مال سے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ میں یہ مال خرچ کروں گا تو یہ میرے پاس کم ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری رقم جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو ہماری رقم جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ بلکہ کیا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی دولت میں کمی نہیں آتی، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم 1 پیسہ دیتے ہیں تو وہ دگنا ہو کر اللہ تعالیٰ ہم تک واپس پہنچاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس بات کو نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنا مال خرچ کرنے سے گھبراتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے کہ انسان کے دل سے جو ہے یہ دنیاوی مال کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور خرچ کس طرح سے کرے؟ بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی شور شرابے کے، کہ اگر کسی انسان کی مدد کر رہا ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کو کیا پتہ نہ چلے، بلکہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کسی انسان کی مدد کی ہے۔ لیکن آج کل کا انسان جو ہے وہ دکھاوے میں بہت زیادہ آگے، موبائل نے اور سوشل میڈیا نے جو ہے وہ اگر ایک چھوٹا سا پیسہ بھی کسی ایک غریب انسان کو دے رہا ہے، تھوڑا سا پیسہ بھی دے رہا ہے، تھوڑا سا مال بھی دے رہا ہے، تو وہ سیلفیاں بننے لگ جاتی ہیں۔ تو کہ اس سے کیا ہے، ایک تو دوسرا انسان جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہاں تو وہ دوسروں کے سامنے اپنی واہ واہ کروا رہا ہے، یہاں دنیا میں تو اپنا نام کما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کسی بھی قسم کے دکھاوے سے یا تکبر سے انسان کو منع کیا ہے۔ جس میں بھی اگر رائے برابر بھی اگر تکبر یا دکھاوا آ گیا تو اس کے جتنے بھی اعمال، چاہے وہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کرتا رہا ہو، لیکن وہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جائے گا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا زکوٰۃ۔ اب آگے ہے صلہ رحمی۔ دوسرا جو حکم اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیا، اس میں کیا ہے، رشتہ داروں سے، اقارب سے جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط کرنا، نہ کہ ان سے تعلقات کو خراب کرنا۔ اور زکوٰۃ کا اور زکوٰۃ وغیرہ کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ غریب اور نادار رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حقدار وہی ہوتے ہیں، اور اگر یہ ادا کریں گے تو اس سے کیا ہے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رشتہ داروں سے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر اگر مسکین ہمسائے اور سائل کا حق، مسکین ہمسائے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمسائے کسے کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے والا انسان جو ہے، گھر کے ساتھ رہنے والا جو انسان ہے وہ ہمسایہ کہلاتا ہے، اور اس کی حد جو ہے وہ 40 گھر تک ہے، دائیں طرف سے 40، بائیں طرف سے 40، آگے کی طرف سے 40 اور پیچھے کی طرف سے 40 گھر تک اس کی حد ہے۔
کہ یہ ہمسائے ہیں، اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تعلیمات لے کر آتے تھے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے. اس حد تک ہمسائے کے حقوق کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمسائے کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو مسکین کون سے ہوتے ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہیں جس کے پاس اس قدر بھی وسائل نہ ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا صحیح طرح سے پیٹ بھر کر پیٹ پال سکیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمسایہ وہ ہے جو صاحب حیثیت نہ ہو، یعنی غریب ہمسایہ ہو اور وہ اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو. تو ان سب کا ہمیں کیا ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحرومی، اور ان کے یعنی اللہ کے نیک بندوں کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروموں کا حق ہے. سوال کرنے والا کون؟ جو کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا اگر دروازے پر آ جاتا ہے اس کو نہ جھڑکنا چاہیے، بلکہ کہ اس کو کیا ہے اگر اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کی مدد کر دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ وہ کیا ہے کچھ لینے نہیں کچھ دینے بھی آتا ہے. اگر وہ کچھ لیتا ہے تو وہ بہت ساری دعائیں بھی دے کر جاتا ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ سائل کے ساتھ بہتر طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اس کی ضرورت پوری کی جائے اگر کر سکتے ہیں تو. جی یہ تھی ہماری آج کی حدیث. امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.